صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. بغیر کسی تمہید کے اسٹیج پر جتنے مانیوار بیٹھے ہیں ان کا نام لینے میں 3 منٹ نکل جائیں گے اور 5 ہی منٹ بولنا ہے. تو اس طرف نہ جاتے ہوئے سیدھے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے یہ تینوں اسکول کے مجموعے نے جو صبح سے اب تک پروگرام پیش کیا، آپ کی نسلوں میں سیرت النبی، میلاد النبی، پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو الگ الگ نمونے سے تیاریوں کے ذریعے بھر کے آج اسٹیج کے ذریعے عوام کے سامنے پیش کیا. بولنے کے لیے یہ اسکول کے بچے ہیں مگر یہ رشتہ صرف 5 گھنٹے کا ہے. باقی جو ان بچوں کے 19 گھنٹے بچتے ہیں یہ آپ کے بچے ہیں. تو جب 5 گھنٹوں کے صحبت کے نتیجے میں پرفارمنس یہ ہو سکتا ہے تو 19 گھنٹے جو ماں باپ اپنے گھر میں بچے رکھتے ہیں انہیں بھی اپنی ذمہ داری نبھا کے اپنے بچوں میں یہ پرفارمنس لانا چاہیے. یہ آپ کی ضرورت ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اسکول سے ٹیچروں کو تنخواہیں اس کام کی نہیں ہے. پھر بھی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اسکولوں نے ملت کے نئی نسلوں میں دین کی تعلیم پھیلانا یہ ان کا ادیش ہے اور اسی ادیش کو پورا کرنے کی آج یہ بہترین مثال ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں جناب بہادر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے نسلوں میں دین کی تربیت کا یہ بہترین کارنامہ انجام دیا. میں آپ سے بول رہا ہوں یہ کمپٹیشن ہے، پیش کر رہے ہیں بچے سب. ہو سکتا ہے انعام ملے گا 5-25 کو، تو جن کو انعام نہیں ملا وہ تھوڑا دل چھوٹا کریں گے کہ اپن نے اتنی محنت کرے اور اپنے کو انعام نہیں ملا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں سنو، یہ جو شیٹ ملے یا انعام ملے یہ الگ ہٹا کے اپنے پیغمبر کی یاد تازہ کرنے کا چانس ملا تو جن لوگوں کو موبائل سے نکال کر پیغمبر پہ جوڑا اور جو بچے جڑ گئے یہ جڑنا ہی انعام ہے. میں کمپٹیشن میں حصہ لینے کی تاکید کر رہا ہوں. میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو کمپٹیٹیو ایگزام میں تیاری سے بھیجو. کمپٹیٹیو ایگزام میں تیاری سے بھیجو. یہ مت سوچو اب مسلمان ہے اپنے کو چانس نہیں ملتا، ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، کیا ہی کی. یہ خیالات چھوڑ دو، یہ خیال نکال دو. میرا مشورہ ہے آپ کمپٹیٹیو ایگزام میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں یہ وشے الگ ہے، مگر مسابقتی امتحان میں حصہ لینا، پارٹیسپیٹ کرنا یہ اللہ کا قرآن میں آدیش ہے. کامیابی ملنا نہیں ملنا بات کا وشے ہے. آپ کو کمپٹیٹیو ایگزام میں حصہ لینا چاہیے. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں میری بہنوں اور آپ کے بچوں کے اس ایگزام میں تیاری کی قرآن سے ثبوت دیتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے وَسَابِقُوا فِي الْخَيْرَاتِ، اور ہر بھلے کام میں کمپٹیشن میں حصہ لیتے جاؤ. تو پھر جس ایگزام کے لیے آپ کو اللہ کا آدیش ہے اس کو تیاریاں کرتے رہنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی ذہن سازی کرنا، بچوں کے کامیابی کے لیے ان کو تھوڑا پروموٹ کرنا، اور پھر وہ اسکول آ جائے، ٹیوشن آ جائے، پڑھنے لگ جائے تو اکیلے پیارے ماں اپنے بچوں کے کامیابی کی دعائیں کرنا. جب یہ دونوں کام چلے گا تو ہندوستان
کیجیے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کے بچے میں ماحول میں جو طاقت ہے اس سے زیادہ کیپیسٹی ہے کیچ اپ کرنے کی، آپ کے نہیں. جن بچوں کو اللہ نے جنم دیا وہ سارے بچے جنم دن سے ہی، پیدائش سے ہی نیا کام، بڑا کام کرنے کی چھمتا رکھتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں میں، آدھے منٹ میں بات پوری ہو جائے گی. مثال کی، آپ کے گود میں بچہ پلتا ہے، 6 7 8 مہینے کا ہے، اس کو آپ نے زمین پہ ڈال دیا، وہ اونگھا پڑا ہے، اور سامنے ایک پین رکھ دیا آپ نے 2 فٹ آگے. بچہ ایک نیا آئٹم دیکھ کے اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، بے بس ہے. دادی، دادا، پھپھو، خالہ، نانی، اماں، ابا، چھوٹے بھیا سب بیٹھے ہیں، اور کوئی بھی وہ 2 فٹ دور پڑا پین بچے کے ہاتھ میں نہیں دیتا. سب انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بچہ اب آگے جاتا. تھوڑی دیر میں وہ اکیلا 7 مہینے کا، 8 مہینے کا بے بس کمزور بچہ ہاتھ پیر مارتے 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 2-5 منٹ میں وہ قلم تک، آگے بولیے، پہنچ جاتا ہے. تو ایک بچہ آگے بڑھتا ہے، پھر اس قلم کو دھکا دے کر 1 فٹ 2 فٹ بچے سے دور کرتا ہے. بچہ پھر یہاں وہاں دیکھ کے بے چین ہوتا ہے کہ کون ہے یہ ظالم جو میرے اچیومنٹ کو دور کر رہا ہے. مگر پھر بھی اس بے بسی میں ہاتھ پیر مار کے پھر وہ بچہ اس قلم کے پاس پہنچ جاتا ہے. پھر دھکا، 2-4 مرتبہ دھکا دے کر بچہ ہار، بولو، نہیں مانتا. آخر کار اس پوائنٹ تک، اچیومنٹ تک پہنچ جاتا ہے، اور 2-4 بار کی کوشش کے باوجود دور ہونے والے اچیومنٹ کو جب اچیو کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، تو پورا گھر اسے کندھے پہ اٹھا کر دعائیں دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جب آپ کی کیپیسٹی سے باہر والی چیز لینا یہ 8 مہینے کی عمر میں تمہارے بچے کی فطرت میں ہے، تو اس کمپٹیشن میں کامیاب ہونا یہ قدرت کے فیصلے میں ہے. کریں گے، ہماری فطرت کا حصہ ہے. بات آخری، ایجوکیشن لیں، آپ ضرور لیں. ٹائم تو بہت ہے، سوچ کے بہت آیا تھا، مگر 5-7 منٹ میں اور کیا بولوں. اور ہمارے بھائی کی بھی مجبوری ہے، کیونکہ آپ کو اب انعام لینا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ وقت سمیٹنا ہے. اسلام دنیا کا اکیلا مذہب ہے جو اللہ نے آسمان سے زمین پہ اتارا. باقی دنیا میں جتنے دھرم ہیں یہ سب زمین پہ بنے ہوئے ہیں. اکیلا اسلام آسمان سے آیا ہے، آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ دھرم رہے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، مبارک ہو، مگر ہم ہی مسلمان ہیں، پھر کسی اور کا خیال نہیں. مسلمان کہتے کسے ہیں، اس کا ذمہ کیا ہے، اس کے پڑوس میں کیا ہے، اس کے سامنے کیا ہے، یہ جوابداری مسلمانوں کی ہے. اور خاص طور سے اس بھارت ورش میں جب بہت سارے سماج کے لوگ آپ کے پڑوس میں دوستی میں رہتے ہیں، تو اب آپ کا زیادہ ذمہ ہے کہ اسلام کا وہ سبق جو مانو جاتی کے لیے شانتی پیریڈ سمجھاتا ہے، آپ ہم کو اسی شانتتا کے مادھیم سے ہر سماج کے ہر بندے تک اسلام کا شانتتا کا آدیش پہنچانا اور ایک دوسرے کے ساتھ پریم بڑھانے کا پیغام پہنچانا، یہ ہمارے دھرم کی بڑی ضرورت ہے. کوشش کریں آپ. آخری بات، بہت سارے پروگرام اچھے لگے، ہر پروگرام کی چرچا کرنا ضروری تھا، مگر آپ کے پروگرام کا آخری ایونٹ میری گفتگو کا بھی آخری ایونٹ ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں سارے پروگرام ارینج کرنے والوں کو، مگر یہ بچوں کو
یہ کہتے ہوئے سنا کہ زمین پوچھ رہی ہے کہاں گئے سجدے والے، کہاں گئے سجدے والے؟ دیشمکھ سر معافی چاہتا ہوں، مگر کبھی کبھی اپنے دانتوں میں اپنی زبان چیندرے جاتی، انگار ہوتی، مگر کسی کو کچھ بول نہیں سکتے۔ ایسا ہی حال یہاں ہے کہ مسجد مسلمانوں کی، نماز مسلمانوں کی، مسلمان اللہ کے، سجدہ اللہ کا، عبادت اللہ کی، آدیش اللہ کا کرنا ہم کو ہے، اور ایک مسجدہ انتظار کر رہے۔ باجی نے جو پرفارمنس بچوں میں ڈالا وہ یہ کہ بچے بول رہے تھے نمازی کہاں ہے، نمازی کہاں ہے، ایسا ایکشن کر رہے تھے وہ، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے۔ تو ان بچوں کے ذریعے ماں باپ کو، خاندان کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ بچہ پوچھ رہا ہے نمازی کہاں ہے، تو اب ان بچوں کے پیرنٹس مسجد میں جا کے بتائیں کہ تمہارے سبق نے ہم کو نمازی بنا دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستوں اور بزرگوں، اس کو پورا کریں۔ آخری بات، ہماری باجیاں اور اس بیٹھے ہوئے ساری مائیں، آج کا جو مسئلہ بہت گمبھیر چل رہا ہے، اس گمبھیر وشے پر صرف ایک ٹیکا، ایک پوائنٹ دے کر بیٹھ جا رہا ہوں، وہ یہ ایجوکیشن میری بیٹیاں بہت حاصل کر رہی ہیں، اللہ مبارک کرے۔ میری بیٹیوں کو ہائیلی ایجوکیشن، سلام، بہت مبارک، پڑھنا چاہیے۔ مگر ہمارے یہ بیٹوں کو کیا ہو گیا، یہ لوگ کئی کو نہیں پڑھ رہے تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے پرائز میں تو مجھے ایسا ڈاؤٹ ہے کہ کہیں لڑکیاں نمبر نہ لے جائیں، مجھے کو نہیں معلوم ابھی کیا ہوگا، تو وہ دیکھیں گے اپنی سب۔ مگر خوشی کی بات تو ہے، مگر رونے کی بات یہ ہے کہ آخر ان بچوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ یہ لڑکے کیوں پیچھے رہ رہے ہیں؟ کہیں ماں کا لاڑ بیٹے کو زیادہ پریشان تو نہیں کر رہا ہے؟ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے سماج کا دستور ہے گھر کی بیٹی کو باپ پیار کرتا ہے اور گھر کے بیٹے کو خیال ماں پیار کرتی ہے، تو کہیں ماں کا پیار بچے کو بہکا تو نہیں رہا ہے؟ یہ ماں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بس اے بیٹیوں، خوب پڑھو، خوب پڑھو، خوب پڑھو، ہاں ہاں خوب پڑھو، ڈاکٹر، انجینئر، کلیکٹر بنو، مگر بس مگر بول کے بیٹھ جا رہا ہوں، مگر یہ ایجوکیشن تمہاری گھریلو زندگی میں اڑچن نہ بننے پائے۔ گھریلو زندگی میں یہ ایجوکیشن رکاوٹ نہ بننے پائے۔ اس سلسلے میں بیٹی کے ماں کو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، ڈاکٹر بیٹی کے ماں کو گزارش کر رہا ہوں کہ جب بیٹی ڈاکٹر ہو جاتی ہے تو ماں کا خواب بھی لڑکا ڈاکٹر ہونا اس سے نیچے نہیں۔ لڑکی ڈاکٹر تو لڑکا بھی ڈاکٹر کرتے۔ بہن باجی، جب 100 میں سے 75 لڑکیاں ڈاکٹر اور 25 لڑکے ڈاکٹر، تو 25 کو 25 مل جائیں گے، یہ باقی 50 کو ڈاکٹر کہاں سے آئے گا؟ اس لیے یہ ایجوکیشن، یہ ڈاکٹر، کلیکٹر، انجینئر تمہارے شوہر یا لڑکے کے لیے ایکول ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، اپنی بیٹیوں کو پر ڈھونڈو تو ڈاکٹر کے مقابلے میں ڈاکٹر مت ڈھونڈو۔ بیٹی ڈاکٹر ہے تو اسے اخلاق بھرپور دو، اور لڑکا ڈھونڈو تو اخلاق میں پرفیکٹ ڈھونڈو۔ اگر وہ اخلاق میں اچھا رہے گا تو ڈاکٹر نہیں رہے گا تو بھی بچی کا رسپیکٹ بھی کرے گا اور خاندان کا نام اونچا بھی کرے گا۔ بس ایک بات میں بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ یہ بتاؤ، آپ کے دادا، آپ کے بھی دادا، بہنوں کے بھی دادا، شادی ہوئی تھی بول کے تمہارے ابا آئے، وہ دادی کتنے پڑھے لکھے تھے؟ اتنے۔ دادا تو اس وقت تحصیلدار تھے، مگر وہ تحصیلدار دادا کی جو بیوی تھی
کیا وہ گریجویٹ تھی؟ کیا خیال ہے؟ انگوٹھا چھاپ تھی بہادر صاحب. تو جب اس سماج میں ہم پروشوں نے اس سماج میں مردوں نے 100 سال پہلے اپنے گھر میں بیوی ان پڑھ سے خوش اسلوبی سے گزارا کر لیا، تو اب پر بیٹیاں پڑھ کے آگے آئی ہیں تو تم ڈاکٹر